السلام علیکم ناظرین۔ آج کل پی ٹی وی پہ چلنے والی ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی کے حوالہ سے کافی لوگوں نے مجھے کہا، دوستوں نے کہا کہ آپ فیڈ بیک دیں۔ میں نے جب تک پورا خود ڈرامہ دیکھا نہیں تھا تو فیڈ بیک دینا میرے مناسب نہیں تھا۔ میں نے پورے 5 سیزن دیکھ لیے ہیں، اس کی تمام ایپیسوڈز دیکھی ہیں اور بڑے غور سے دیکھی ہیں۔ تو اس پر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے فیڈ بیک بھی دی ہے، کچھ لوگوں نے ترغیب دلانے کے لیے بھی ویڈیوز بنائی ہیں۔ اور اس ڈرامے کو دیکھنے کا ایک اور اسپیکٹ ہے، ایک اہم نقطہ ہے، بڑا خاص نقطہ ہے جو میں ویڈیو میں بعد میں بتاؤں گا، جس نظریے سے میں نے اس ڈرامے کو دیکھا، اور وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، جو پولیٹیکلی حوالہ سے جو ترک صدر ہیں رجب طیب اردوان، ان کے حوالہ سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ طیب اردوان نے بہت سال ایک سٹرگل کی ہے اقتدار میں آنے کے لیے۔ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ پرو اسلام ہے، اسلام، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام تخت پر آئے۔ 1994 سے 98 تک طیب اردوان استنبول کے میئر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پارٹی کی طرف سے وہ صدر تھے، ان کی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جس سے وہ میئر سلیکٹ ہوئے اور وہ استنبول کے میئر بن گئے۔ مگر ان پر ہمیشہ سے یہ الزام لگتا رہا کہ وہ سیکولر ترکی کے اندر اسلام لانا چاہتے ہیں، اور پھر یہی ہوا کہ 1998 میں انہوں نے کسی جلسے میں کسی جگہ سپیچ کے دوران ایک ایسی تقریر، ایک ایسی نظم پڑھی جو اسلام کے حق میں تھی، تو جس کی وجہ سے ان کو ڈسمس کر دیا گیا ان کے عہدے سے، اور ان پر تا حیات سیاست میں آنے کی پابندی لگ گئی، بلکہ ان کو 4 ماہ کی جیل بھی ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی 2001 میں غالباً انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، جس کو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم سیکولر اور ہم ماڈریٹ ورژن لے کے چلیں گے، اب ہم پرو اسلام بات نہیں کریں گے، ہمارا مشن نہیں ہے، جو انہوں نے فی الوقت اس کو ایک قسم کا چھپا کے رکھا۔ اب چونکہ ان پر یہ جیسے پاکستان میں ایم ایم اے بنی تھی، یہ یاد رکھیں کہ کمال اتا ترک کے بعد اسلامی نظریہ والی پارٹیاں، اول تو اسلام کے نام پر ووٹ لینا اور پولیٹکس کرنا ترکی میں بین ہے۔ آپ کھلے عام سپیچز میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام لانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ ترکی کے آئین کا حصہ ہے، اور فوج اس کی پاسدار ہے۔ یعنی فوج نے پہلے بھی ایسا کیا، ترکی فوج نے 97 میں ان کے ایک وزیر اعظم تھے، ان کو صرف پرو اسلام پالیسی پہ انہوں نے کوئی چھوٹی سی قانون سازی کی تھی، جس کی وجہ سے فوج نے ان کو نہ صرف وزارت عظمیٰ سے اتارا ہے، ان کی اسمبلی انہوں نے ڈسمس کر دی، دوبارہ الیکشن کرائے، اور وہ جو پرائم منسٹر تھے ان پر تا حیات پولیٹکس کی پابندی بھی لگا دی۔ یعنی کہ ترکی میں اتنا سخت ہے اسلام کی بات کرنا۔ تو جب طیب اردوان نے، جیسے ہمارے ایم ایم اے تھی نا، اس نے طیب اردوان نے کیا کیا، جتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں نا جو پرو اسلام تھیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی بنا دی جس کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، عدالت اور سم تھنگ ترکش میں کہتے ہیں، وہ پارٹی کا نام انہوں نے رکھا۔ اور پھر انہوں نے 2002 میں ایک بھرپور الیکشن جیتا اور ریکارڈ ساز انہوں نے ووٹ لیا۔ ساری پارٹیاں 25-30 پارٹیوں کو ملا کے ایک پارٹی بنائی، اور اس پلیٹ فارم سے پھر انہوں نے، مگر ان پر پابندی تھی 1998 سے، جو ان کو میئر کے عہدے سے ہٹایا گیا اور پھر پابندی لگ گئی، ان کو جیل بھی ہوئی، تو یہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے تھے، جس کی وجہ سے عبداللہ گل جو ان کے سیکنڈ تھے، کو فاؤنڈر تھے اس پارٹی کے، وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا، قانونی جو بھی ان کا پروسیجر تھا اس کو کر کے اردوان کے اوپر سے وہ پابندی ہٹوائی، اور 2003 میں طیب اردوان بائی الیکشن میں جیت کر اسمبلی میں پہنچے، اور جس کے بعد عبداللہ گل نے سٹیپ ڈاؤن کیا اور یہ پرائم منسٹر بن گئے۔ تو پھر اس کے بعد یہ لگاتار پرائم منسٹرشپ الیکشن جیتتے رہے ہیں، 4 الیکشن انہوں نے کنٹینیوس جیتے، آخری 2 الیکشن میں ان کو شکست ہوئی، استنبول اور انقرہ میں ان کو بڑی بھاری شکست ہوئی۔ ان پر جو سارے الزامات تھے وہ یہ تھے کہ یہ اسلام پھیلا رہے ہیں ترکی کے اندر، اور فوج کی طرف سے ایک بڑا واضح پیغام آ گیا تھا کہ آپ اتاتورک کے سیکولر آئینی ترکی کے اندر
اسلام پھیلا رہے ہیں. اس میں ان کی قانون سازیاں جو ان کی جو پالیسیز تھیں وہ ایک بڑا ثبوت تھیں ان کے لیے. مثلا طیب اردوان نے شراب کے اوپر بڑی ہیوی ٹیکس لگا دیا. پھر انہوں نے ابارشن کے اوپر سخت قانون سازی کی، پروسٹیٹیوشن کے خلاف سخت قانون سازی کر دی، حجاب کے اوپر سے بین ہٹا دیا. تو یہ ساری باتیں اسلام کے حق میں تھیں. تو جس کی وجہ سے 2017 میں آپ سب کو یاد ہوگا آرمی نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا، اور پھر جس کی وجہ سے انہوں نے پھر وہ پورا ایک ریفرنڈم کرا کے پرائم منسٹرشپ کا عہدہ ختم کیا اور پریزیڈنٹ بن گئے ترکی کے. تو یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. تو اردوان ہر محاذ پر آپ کو اسلام کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کی یونٹی کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ڈرامہ ہے ارطغرل الغازی، اس کا سیٹ پر بھی ان کا جانا، اور انہوں نے ان کی یہ پہلی سپیچ ہے، جتنے بھی اداکار وہاں موجود تھے وہ سب صاف ظاہر ہے وہ اس کو ایک عام ڈرامہ سمجھ کر آئے تھے اپنے پیسے بنانے کے لیے. تو اردوان نے وہاں پہ تقریر یہ کی کہ میں نے آپ کے کندھوں پر مسلم امت کا بوجھ ڈال دیا ہے، یا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خوب نبھائیں. تو پھر وہ اداکار کہتے ہیں، جتنے بھی فنکار تھے وہ کہتے ہیں پھر ہمیں واقعی ایسا لگا کہ ہمارے اوپر بوجھ ڈل گیا. پھر ساتھ ساتھ جیسے ہم اسکرپٹ پڑھتے تھے تو پھر ہم اس کردار میں سارے گم ہو گئے، تاریخ میں گم ہو گئے. تو پھر یہاں پہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. تب حکومتی عہدیدار بڑے بڑے باقاعدہ اس سیٹ پر جاتے رہے جب تک اس کی شوٹنگ چلی 3-4 سال، اور بار بار جا کے انہیں موٹیویشنل سپیچز دیتے تھے، لیکچرز دیتے تھے. اردوان بھی جاتا رہا. تو یہ سلسلہ جاری رہا. اب اس میں ایک چیز ہے کہ جو انہوں نے کردار، جو ڈائریکٹر رائٹر جو ہے اس ڈرامے کا، جو پروڈیوسر اس ڈرامے کا ہے، احمد بزداگ، 37 سالہ نوجوان ہے یہ. اور اس نے غالباً اس سے پہلے، یہ ارطغرل اس کا پہلا ڈرامہ تھا. رائٹر بھی ہے، پروڈیوسر بھی ہے. اس کے بعد اس نے کورلوس عثمان بنایا، پھر یونس امیر کے نام سے ایک سیریز بنائی ہے. وہ بھی یونس امیر جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ سلجوق ریاست کے کوئی وزیر تھے، وہ صوفیزم کی طرف کیسے آئے، ان کا سفر ہے صوفیزم کی طرف. وہ بھی ایک بڑی بہترین سیریز بنائی انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بنائی سلطان محمد فاتح پر. یعنی یہ 37 سالہ نوجوان نے سارے کے سارے جو سلیکٹ کیے اور جو سارا کام کیا وہ اسلامی، یعنی امت کے لیے کیا، پیغام دینے کے لیے. اور اس کے پیچھے سارا اردوان کا ایک کردار ہے. تو بتانے کا یہ مقصد ہے سارا کہ 2023 میں جو لوزیان معاہدہ جو ختم ہونے والا ہے اردوان کا، ترکی کا، اور جو الائیڈ فرسٹ ورلڈ وار کے الائیڈ فورسز تھیں، فرانس، جاپان، انگلینڈ، رشیا، یہ سارے ملک، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہونے والا ہے ختم. تو یہ اردوان نے ایک پورا بیک گراؤنڈ بنایا یہ. اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ طیب اردوان اس ٹائم ایک رسالہ، ایک میگزین نکلتا ہے 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز، یعنی کہ ہر سال نکالتے ہیں جارڈن سے. جارڈن کا جو رائل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے نا، وہاں سے نکلتا ہے. باقاعدہ اس میں ووٹنگ ہوتی ہے، ایک اس کا پروسیجر ہے، آپ جا کے گوگل میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس پر طیب اردوان 2014 سے لے کے اب تک ٹاپ 3 میں آتے رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ کبھی تیسرے پہ. پر 2019 لاسٹ ایئر میں طیب اردوان انبیٹیبل نمبر 1 پہ ہیں. اس ٹائم پوری دنیا میں موسٹ انفلوئنشل مسلم طیب اردوان ہے. اور پھر یہ جارڈن سے نکلتا ہے، عمان سے، اور عمان کے جو کنگ عبداللہ ہیں وہ بھی تیسرے نمبر پر ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے ملک کے جو کنگ ہیں وہ بھی تیسرے نمبر پہ ہیں. تو اب یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، اب طیب اردوان اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے، دوسرے حکمرانوں میں؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مسلم امت جہاں پہ بھی ہے، سعودی عرب کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہم مسلک، اپنے ہم عقیدہ، ہم خیال لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں دوسری اسلامی ملکوں کے اندر، فنڈنگ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ. پر اردوان کا یہ ایسا ہے ہی نہیں. اردوان نے کبھی بھی
اپنے ہم مسلک لوگوں کو کبھی نہیں پروموٹ کیا، یا ان کی فنڈنگ کی ہو ان کے مدارس میں یا کوئی. وہ امت کے حساب سے وہ بندہ دیکھتا ہے اور اس کا پولیٹیکلی مسئلوں کو سولو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو کہ کیونکہ ان کے پیچھے خلافت کی پوری ایک فلسفہ بھی موجود ہے. تو وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ جیسے یہ دوسرے لوگ مسالک کو پروموٹ کر کے اپنے ہم خیالوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اقتدار، اپنا اقتدار کو دیکھتے ہیں، جبکہ اردوان امت کا پلیٹ فارم دیکھ رہا ہے. تو یہ جو اورترل ڈرامہ ہے یہ پورا، اب میں اس کے کچھ ڈائلاگ پڑھتا ہوں، پھر آپ کو میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. اس میں ڈائلاگ ہے، ایک ہے کہ دنیا کی زمین کا ایک ایک گز ہمارا گھر ہے اگر ہم وہاں قرآن کا حکم لاگو کر دیں. یعنی پوری دنیا ہماری ہے اگر ہم اس پر قرآن کا حکم لاگو کر دیں. میرے علاقہ میں جو بھی علماء کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کے ہاتھوں مارا جائے گا. امن بزدلوں کے لیے ہوتا ہے، امن کمزور کو دھوکہ دینے کا ایک کھیل ہے. اگر تم شیر بن کر اسلام کے حق میں بول نہیں سکتے تو مغرب کا کتا بن کر بھونکنے کا بھی حق نہیں تمہیں. زمین پر لڑنا ہمارا کام ہے، فتح اللہ کی ہوگی، فتح اللہ کے لیے لڑنا ہمارا کام ہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ارطغرل غازی بے شک ایک ماضی کے عظیم ہیرو اور سپہ سالار تھے. حضرت محی الدین ابن عربی کا کردار بھی انہوں نے دکھایا. وہ گریٹ صوفی شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے ان کو. ان کے ڈائلاگ جو انہوں نے جو بولے وہ تو ہمیں مل جائیں گے، ان کی 500 سے زیادہ کتابیں ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی، وہ تو ہمیں مل جائیں گی. مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے 500 پلس ایپیسوڈ کے اندر جو ارطغرل غازی نے جو ڈائلاگ بولے ہیں کیا وہ کتابوں میں لکھے ہوں گے؟ میرا نہیں خیال، بالکل بھی نہیں لکھے ہوں گے. اچھا، اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی اس میں فکشن ہے اور فکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس میں آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے. وہ چیز بھی اہم نہیں ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ 2014 میں لکھے گئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ارطغرل غازی کے یہ کچھ ڈائلاگ میں نے بھی پڑھے ہیں، اور کچھ آپ پورا سیزن دیکھیں گے آپ کو بے شمار ایسے ڈائلاگ ملیں گے جو اسلام کی بالادستی، اسلام کے اقتدار، اسلام کی حاکمیت، مسلمانوں کی اجماعیت کی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیں، اور اتنے سخت ڈائلاگ، یعنی کہ علماء کے حق میں ڈائلاگ، شریعت کے نفاذ کے حق میں ڈائلاگ، اسلام کا قانون عدل کے حق میں ڈائلاگ. یاد رکھیں یہ ڈائلاگ 2014 میں لکھے گئے ہیں. یہ ڈائلاگ ارطغرل غازی کی کسی کتاب میں نہیں ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ ترکی، سیکولر ترکی جس میں 100 سال سے اسلام بین ہے مکمل، آپ نماز پڑھا سکتے ہیں، تقریر نہیں کر سکتے وہاں جا کے، یعنی یہ خطبہ اس طرح نہیں دے سکتے جیسے پاکستان اور دوسرے اسلامی ملکوں میں اجازت ہے، ایون ہندوستان میں بھی اجازت ہے. آپ یعنی کہ جلسے نہیں کر سکتے وہاں پر جیسے دوسرے، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں اس انتہا کی سیکولرزم، انتہا کی شدید ماحول کے اندر بھی 2014 میں ایسے ڈائلاگ لکھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ 2014 میں ایسا ڈرامہ نہ اس کو سینسر کیا گیا. اگر یہ ڈائلاگ واقعی ارطغرل غازی کے ہوتے بھی صحیح تو بنانے والے ان کو کاٹ بھی سکتے تھے. ان کا مقصد صرف ایک تاریخی کردار کو دکھانا نہیں تھا، ایک تاریخی کہانی دکھانا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا میسج ہے. میرے نزدیک جو ارطغرل غازی نے ڈائلاگ جتنے بھی بولے ہیں یہ طیب اردغان کے ڈائلاگ ہیں، یہ اردوان کے اپنے ڈائلاگ ہیں. یعنی یہ میسج وہ دینا چاہتا ہے، یعنی کہ یہ میسج دینا کہ اگر تم اسلام کے حق میں نہیں بول سکتے تو مغرب کا کتا بن کر بھونکنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. یہ ڈائلاگ 2014 میں لکھا گیا ہے اور پوری مسلم امت اس کو سن رہی ہے. تو یعنی اردوان یہ سارا ایک ہڈن میسج دے رہا ہے امت کو کہ تیار ہو جاؤ 2023 میں ہم اپنا معاہدہ ختم کرنے کے بعد اگر وہ اپنی
ٹیریٹری یا اپنی ایک جو سلطنت تھی اس کو کلیم کرتے ہیں تو امت تیار ہو جائے۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب آپ اس نظریہ سے دیکھیں گے کہ یہ آج کی بات ہے، کردار بے شک پرانے ہیں مگر یہ ہر جملہ آج کا لکھا ہوا ہے، ہر جملہ سینسر بھی نہیں ہوا، اسی طرح بولا گیا، اور بولنے والوں نے اتنا بہترین اس کو ڈائلاگ ڈیلیوری دی، یعنی ہم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعی ہی اس ترکی میں بنا ہے یہ ڈرامہ، یہ واقعی اس ترکی میں یہ ڈائلاگ لکھے گئے ہیں جہاں پر اسلام پھیلانا آئین کے ساتھ غداری سمجھا جاتا ہے، یعنی آئین کے ساتھ غداری ہے ترکی کے آئین کی۔ اگر آپ اسلامائزیشن کی بات کرتے ہو اس ترکی میں یہ، یعنی ہمارے ہاں یہ ڈائلاگ جہاں پہ اتنی سختی نہیں ہے، اگر یہ ڈائلاگ بولے جائیں تو مولویوں کو پکڑ کے اندر ضرور کر دیتے ہیں، مگر ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا رائٹر نہیں پیدا ہوا جو ایسے ڈائلاگ لکھے۔ اس کی وجہ یہ صرف ایک فکشن نہیں ہے، یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور طیب اردوان کی ساری سٹرگل جو میں نے آپ کو بتائی یہ اب سے نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہے، 20-25 کم از کم 30 سالوں سے یہ سٹرگل چل رہی ہے، اور اب اس کا پھل کھانے کا ٹائم آ رہا ہے۔ تو انہوں نے مائنڈ میکنگ کی ہے پوری امت مسلمہ کی، اور وہ کافی حد تک کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ صرف ہمارے حکمرانوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، یعنی امت ہر وقت تیار ہے، جہاد کے لیے بھی تیار ہے، وہ حکمران کال دیں، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے امت کا ایک ایک جوان تیار ہے، کسی مسلک کسی عقیدہ کو سب تیار ہیں، صرف ہمارے حکمران یعنی پوری امت کے آگے یہ 55 سے 60 جو گیدڑ لگے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی شیر کا بچہ پیدا ہو جائے تو امت کی نہ صرف خلافت بن سکتی ہے بلکہ ہم اپنی ایک دنیا بنا سکتے ہیں، اسلامی دنیا، ایک اسلامک ورلڈ آرڈر بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ اس نیت سے دیکھیں کہ یہ طیب اردوان بول رہا ہے یہ سارے ڈائلاگ، اور واقعی ہی وہ بول رہا ہے، اور اس کی باڈی لینگویج بھی یہی بتا رہی ہے کہ وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب جن لوگوں کو تکلیف ہے نا وہ بھی سن لیں یہ میری بات۔ سب اب ہمارے جو اداکار کہہ رہے ہیں کہ ہماری روزی پہ لات ماری جا رہی ہے، ان سب کو چھوڑیں، ان سب کی میں بات نہیں کر رہا۔ میرا سوال ان علماء سے ہے جو صرف اپنی توحید کی وجہ سے کہ اس ڈرامہ میں صوفیزم ہے اور ان کے نزدیک یہ شرک ہے یا جو بھی ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ اس کو حرام کے فتوے یا منع کر رہے ہیں، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے اللہ کی توحید کو صرف مساجد کے اندر بند کر یعنی کہ مساجد اور مزارات کے مقابلہ کے اندر بند کر دیا ہے؟ کیا توحید ایک شخص جو اپنی ذات میں کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ اگر مشرک ہے تو کیا مجھے بتائیں کہ اللہ کے اقتدار کی شراکت یہود و نصارہ سے کرنا شرک نہیں ہے؟ کیا اللہ کا اقتدار صرف مساجد تک محدود ہو گیا ہے؟ یعنی اللہ کا اقتدار صرف مسجد کے اندر ہے، اس کے علاوہ آپ کے معاہدے کسی طرح کے کمزور معاہدے ہوں، امت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے معاہدے ہوں، جس طرح کے مرضی ہے معاہدے ہوں، تو وہ شرک نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ کی حاکمیت کے اندر اشتراک کرنا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا صرف یہی شرک ہے کہ یا رسول اللہ کہہ دینا یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دینا؟ کیا اس وجہ سے آپ ان لوگوں کو ڈرامہ دیکھنے سے منع کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتائیں کہ توحید پھیلانے والوں نے، توحید کا نام لینے والوں نے اللہ کی حاکمیت زمین سے ختم کر دی؟ اس سے بہتر تو وہ مشرک تھے جن کو آپ مشرک کہتے ہیں، انہوں نے اللہ کا اقتدار دنیا کے کونے کونے تک، 3 بر اعظموں تک پھیلا دیا۔ تو کیا وہ ان توحیدیوں سے بہتر نہیں تھے وہ جنہوں نے، کیا اللہ کو ایسی توحید چاہیے جس میں اس کا اقتدار ہی زمین سے ختم ہو گیا، اور آج تک 100 سال ہو گئے کسی نے نہ خلافت کا دعویٰ کیا، اور کون سے اپنے کمزور معاہدے کیے ہوئے ہیں انہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ؟ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ اللہ کا اقتدار، اللہ کی حاکمیت، قرآن کی حاکمیت زمین سے ختم کر دینا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ملکوں کے اندر، اور پھر خاموش رہنا، اور پھر جو لیڈر اٹھنا چاہے، جو حکمران اٹھنا چاہے، اس کی ٹانگیں کھینچنا۔ آپ مجھے بتائیں سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی سلاطین گزرے، مغلیہ سلطان جتنے بھی گزرے، کوئی ایک ہم نے 100 سال میں ان کے پلے کا پیدا کیا ہے؟ کوئی ایک عادل ان جیسا پیدا ہوا ہے؟
کوئی ایک منصف ان جیسا پیدا ہوا ہے، کوئی ایک اسلام پسند ان جیسا پیدا ہوا ہے. بالکل سعودیہ کے سارے شاہ اٹھا کے دیکھ لیں، شاہ اہل سعود جتنے بھی ہیں، کوئی ایک بھی ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک اور یہ توحید کی جنگ ہے، خدا کا خوف کریں، یہ اللہ کی حاکمیت کی بات کریں، اللہ کی حاکمیت میں کسی کو اشتراک نہ دیں، شراکت نہ کریں، یہ سب سے بڑا شرک ہوگا. تو دوستو میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ ڈرامہ آپ دیکھیں اس نظریہ سے کہ یہ آج کا پیغام ہے، یہ ڈائلاگ آج کے ڈائلاگ ہیں. بے شک ارطغرل غازی کا کردار تاریخ ساز ہے، وہ سب کچھ ہے، مگر وہ جو ڈائلاگ بول رہے ہیں وہ آج کے ڈائلاگ ہیں. آج جو امت کو لیڈ کر رہا ہے جو بندہ، وہ طیب اردوان ہے، اور یہ اس کے اپنے ڈائلاگ ہیں. وہ امت کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ میری کیا باڈی لینگویج ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں. کیونکہ وہ اوپنلی اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ ترکی میں پہلے بھی اس نے 2017 میں جس طرح اپنی حکومت کو بچایا اور پھر پریزیڈنشل سسٹم لایا، تو وہ اس طرح بول نہیں سکتا، مگر وہ اس نے ایک ڈرامہ کے تھرو یہ سارا بولا. اور جو بڑی ایک خوشی کی بات ہے اور ایک بڑی ایک امت کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے اس میں. جزاک اللہ. نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.